ہماری کا یہ ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کہتے ہیں احمدیز مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب کو. اور آج کا مقصد ان کو انوائٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہماری گروپ کے ایک مسیحی ممبر محترم جناب آصف پیٹر مسیح صاحب نے ایک سوال کیا تھا, ایک آیت لگائی تھی اور وہ اس کے بارے میں جانکاری چاہتے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ جانکاری لگائی تھی اور آڈیو دی تھی, میں ان سے تبھی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈے اور ٹائم اندازہ مجھے بتا دیں, ہم آپ کے انشاءاللہ 1 to 1 سیٹلڈ کرا دیں گے. تو ان کا جواب نہیں آ پا رہا. میں نے بار بار ان کو میسیجز بھی کی ہیں اور یہ میسیجز پھر میں نے میر لطیف صاحب سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ آپ جواب دیں, اور ایز این ایڈمن میری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم سبھی کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میر لطیف صاحب کو پورا موقع دیں جواب دینے کا, اپنی بات رکھنے کا. تو آئیں محترم میر لطیف صاحب, ویلکم. اگر پیٹر مسیح صاحب کو میں نے انویٹیشن دے رکھا ہے, اگر ان بٹوین بھی وہ آنا چاہیں تو بھی موسٹ ویلکم. میر فیصل بھائی مسیح میں آپ کو سلام پہنچے. سر میرا یہ چیلنج, پلیز میر لطیف, ابراہیم شاہ صاحب, ڈاکٹر خان اور ایک دو جو بڑے بڑے یہاں پہ عالم ہیں جو سارا دن ڈیفینڈ کرتے ہیں اسلام کو, ان تک پہنچا دیجیے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ سورہ بقرہ 183ویں آیت لکھا ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی قوموں پر فرض کر دیے گئے ہیں. تو وہ پہلی کون سی قومیں تھی جن پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ تو پلیز اس کا جواب مجھے بحوالہ چاہیے. ان سب کو ٹیگ کر دیجیے گا, میرا یہ چیلنج سر. جو بھی عالم ہے اس میں گروپ کے اندر, مفتی ہے, فاضل ہے, عالم ہے, کچھ بھی ہے, آئیں سر میرے ساتھ مکالمہ کریں, دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت کہاں تک سچ بول رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ. اور اب اگر تو محترم آصف پیٹر صاحب موجود ہوں تو بہتر ہے, اور ایک اور دوست تھے, مجھے ان کا نام نہیں علم, انہوں نے بھی ایک چیلنج کیا تھا, اگر وہ بھی موجود ہوں تو بہتر ہے, ورنہ پھر میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے سوالات کا جواب دوں گا. اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان پر اپنا تبصرہ کروں گا. میر لطیف صاحب ویلکم, آپ کا خوش آمدید. سر وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں, میں نے انہیں باقاعدہ میسج بھی دی تھی, تو آپ اپنا جواب ریکارڈ کرا دیجیے سر. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے جی محترم, جیسے آپ پسند فرمائیں. میں پھر شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو دوست جنہوں نے ایک سوال کیا تھا, بلکہ چیلنج دیا تھا بڑے جوش میں, اور ان کا جوش یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ اس کا جواب چاہتے ہیں. ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے روزوں کے سلسلہ میں, سورہ بقرہ میں ہے یہ, کہ جس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے روزے رکھنے کی, اس طرح روزے جو ہیں پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اب اگر وہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ان کا سوال کا بنیاد کیا ہے, یعنی کیا ان کے ذہن میں سوال ہے. یہ تو تقریباً سب جانتے ہیں کہ تمام مذاہب جو ہیں ان میں روزوں کا رواج ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں. اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. مثلاً اگر کوئی مطالعہ کرے انڈر دا ہیڈنگ آف جو انٹری ہے فاسٹنگ, 1 Corinthians 13 verse 1, 2 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 Corinthians 13 verse
انسائکلوپیڈیا برٹینیکا ہے، اس کا اگر مطالعہ کرے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاید ہی کوئی مذہب ہو جس میں روزے رکھنے کا رواج نہ ہو یا روزوں کا حکم نہ ہو. جی اسی طرح مسیحیت اور یہودیت میں بھی روزے کی تعلیم ہے اور روزہ رکھنے کا رواج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لکھا ہے کہ متعلق خروج باب 34 آیت نمبر 28، یعنی موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انجیل کی گواہی ہے کہ انہوں نے 40 دن تک روزے رکھے، بلکہ اپنی قوم کو یہ تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ایسے مصنوعی طور پر غمگینگی یا ایسی شکل نہ بناؤ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ تیل لگاؤ، سر پہ تیل لگاؤ، یعنی خوش و خرم رہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھو. پھر ایک موقع پر یہ مرکز باب 9 آیت نمبر 28 اور 29 ہے. یاد رہے کہ بعض جو اناجیل ہیں ان کے جو نئے ورژن ہے اس میں سے یہ آیت نکال دی گئی ہے، لیکن بہرحال بائبل میں یہ بات لکھی ہے، یعنی مرکز باب 9 آیت نمبر 28 اور 29 کہ اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا ہم اسے کیوں نہ نکال سکے، تو اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. یعنی بعض جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دعا اور روزہ کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. پہلے میں نے حوالہ دیا ہے وہ ہے متی باب 6 آیت نمبر 16-17. لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنے چاہیے. لیکن بہرحال اس میں روزہ کی تعلیم موجود ہے. اسی طرح سماریٹن میں اور یہودیوں میں جو یوم کپور کا روزہ ہے، اور یہ فرض ہے یوم کپور کا روزہ رکھنا. سامری بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ رکھنا چاہیے، جیسے انہی کا ہی حق نہیں، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے یہ جو یوم کپور کا روزہ ہے. تو اب اگر وہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ براہ کرم وہ مجھے بتائیں کہ ان کے مطالعہ کے مطابق وہ کون سی قومیں ہیں یا کون سے مذاہب ہیں جو اسلام سے پہلے تھے اور ان میں روزہ کی تعلیم نہیں تھی. فی الحال اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ اگر ہوتے تو میں ان سے کچھ پوچھتا. اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے. محترم دوسرا موضوع ہے جس کا تعلق محترم آصف پترس صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہے. انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں یا آڈیو میں جو انہوں نے اس روم پہ جس میں میں اب گفتگو کر رہا ہوں لگائی تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت یسوع مسیح نے شادی کیوں نہیں کی. کیا وجہ ہی، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ تھی انہوں نے شادی نہیں کی. میں انہوں نے 2-4 وجوہات بتائیں، باقی تو قابل غور نہیں ہیں خود ان کے نزدیک بھی، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے اہم جو دلیل ہے ان کی وہ اس کو قرار دیا جو میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا ان کے الفاظ میں، اور پھر دیکھیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے جو انہوں نے بیان کی، نہ کسی رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کسی کی ہے. وہ حواری جنہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر
ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے کرنتھیون کا پہلا خط باب نمبر 7، جو کہ پولوس کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ وہ فرماتے ہیں، کرنتھیون پہلا خط باب نمبر 7 آیت نمبر 32 لکھا ہے، پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ پھر آگے لکھا ہے، بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ تو یہ ان کا بنیادی دلیل تھی جو پولوس کی تعلیم کے مطابق انہوں نے پڑھ کے بتا۔ مگر جب ہم یہودیت کی تاریخ پر اور مذہب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی اس فلسفی کا ایک نقطہ بھی صحیح جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، نہ پاسٹ میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، نہ جس زمانہ میں وہ خود تھے، اور نہ ہی ان کے بعد، کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ شادی کرنے سے یا نہ کرنے سے راضی یا خوش نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہو وہ آپس میں متضاد نہیں ہو سکتی کہ خدا کہیں کچھ کہے کہیں کچھ کہے۔ اگر یہ تعلیم جو پولوس نے دی ہے خدا کی طرف سے تعلیم ہوتی تو اس میں تضاد، خدا تعالیٰ کی تعلیم سے تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس سلسلہ میں بائبل کی کیا تعلیم ہے، یعنی شادی کرنے کے سلسلہ میں اور خدا کو راضی رکھنے کے سلسلہ میں۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں رہبانیت، یعنی شادی نہ کرنا، رہبانیت۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس سلسلہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس سلسلہ میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ سورہ الحدید ہے جو 57 نمبر سورت ہے، سورہ الحدید، سورت نمبر 57۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر بسم اللہ سمیت آیت نمبر 27 اور 28 ہے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور دونوں کی ضروریت میں نبوت اور کتاب عطا کی، نبوت اور کتاب رکھ دی، بس ان میں وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا جبکہ ایک بڑی تعداد ان میں گمراہوں کی تھی۔ پھر آگے اگلی آیت میں ہے، پھر ہم نے ان کے آثار پر متواتر اپنے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیچھے لائے، اور اسے ہم نے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور ہم نے ان پر وہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی جو انہوں نے بدعت بنا لی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ رہبانیت یعنی جو پولوس تعلیم دے رہے ہیں وہ اس قسم کی رہبانیت یعنی شادی نہ کرنا، یہ ایسی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ لوگ ان کے بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے بنا لی۔ بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو بعد میں اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو، وہ رسول کی سنت نہ ہو، خدا تعالیٰ کی تعلیم نہ ہو۔ پھر آگے لکھا ہے، ان پر جو فرض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رضا جوئی، پس انہوں نے اس کی رعایت کا حق ادا نہ کیا۔
تو ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کو راضی رکھو جس طرح بھی اللہ، اور اللہ راضی رہتا ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم تو اس کو واضح طور پر رد کرتا ہے کہ ایسی تعلیم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ لی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی، بلکہ یہ ایک بدعت تھی۔ ہم بائبل کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بائبل کی کیا تعلیم ہے۔ اب پیدائش باب 2 آیت نمبر 18-19، میں انشاءاللہ حوالے بعد میں لگا دوں گا تاکہ وقت کی بچت ہو۔ لکھا ہے خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اب دیکھیں خداوند تو کہہ رہا ہے اسی بائبل میں جس کو خدا کا کلام مانا جاتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور پولوس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکیلا رہنا اچھا ہے۔ اب ہم کس کی بات مانیں، خدا کی یا پولوس کی؟ پھر آگے لکھا ہے، یہ ہے پیدائش باب 2 آیت نمبر 18 اور 19۔ آگے لکھا ہے کہ مرد ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ یہ بھی دیکھیں ایک حکم ہے بائبل میں خدا تعالی کا کہ مرد ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اگر پولوس صاحب کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ مرد جو ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہے اور بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے خاوند کے ساتھ رہے، مگر یہ تو واضح تعلیم ہے۔ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی بائبل کے مطابق۔ یہ ہے پیدائش باب 2 آیت نمبر 24۔ نہ صرف یہ تعلیم دی کہ تم شادی کرو اور شادی کرنا اچھا نہیں ہے، جو میں نے حوالے پڑھے ہیں اس سے بالبداہت یہ نتیجہ نکلتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا خدا نے انسان کو برکت دی، خدا نے انسان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، یعنی نہ صرف شادی کرو بلکہ بچے پیدا کرو، بڑھو پھولو، اور یہ باعث برکت ہے بائبل کے مطابق۔ اور برکت کے مقابلہ میں کیا ہوتی ہے؟ لعنت۔ اسی طرح یہ پیدائش باب 1 آیت نمبر 28، خدا نے انسان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور محکوم کرو۔ اور یہی تعلیم جو ہے وہ جانوروں کے سلسلہ میں ملتی ہے، پرندوں اور جانوروں کو بھی برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو، پیدائش باب 1 آیت 22۔ جی پھر نوح، طوفان نوح کے بعد جبکہ ساری دنیا بائبل کے مطابق ختم ہو چکی تھی، پھر یہ تعلیم دہرائی۔ نوح کی اولاد کو کہا کہ تم بار بار ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ، پیدائش باب 9 آیت نمبر 7۔ اب دیکھیں خدا تو کہہ رہا ہے کہ شادیاں کرو، بڑھو پھولو، نسلیں بڑھاؤ، اور پولوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادی اگر کرو گے تو پھر خدا کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اب خدا کی رضا تو ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے خدا کو راضی کرنے کا تو مجھے بتائیں۔ اور خدا بالکل پولوس صاحب کی تعلیم کے الٹ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شادیاں کرو، بڑھو، نسلیں بڑھاؤ اور زمین کو معمور کرو۔ کیا ہے پیدائش باب 3 آیت نمبر 16 کہ عورت کی رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو دیکھیں بغیر شادی کے رغبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں بھی شادی کی تعلیم ملتی ہے۔ پھر
اولاد جو ہے وہ بائبل کے مطابق ایک برکت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے۔ لکھا ہے یسایہ کی کتاب باب 65 آیت نمبر 19 سے 24 تک آئندہ زمانہ کے متعلق لکھا ہے کہ میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، پھر وہاں کبھی کوئی لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی بوڑھا ہوگا جو اپنی عمر پوری نہ کرے۔ میرے بندوں کے ایام درخت کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدہ اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا کے مبارک لوگوں کی نسل ہوں گے۔ تو یہاں بھی انسان کی نسل کو جو اس کو مبارک کہا گیا ہے، تو اگر شادی نہیں کرے گا تو نسل کہاں سے ہوگی؟ یسایہ باب 65 آیت نمبر 19 سے 24۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ پولوس صاحب کی جو تعلیم ہے وہ ہسٹری کے بالکل خلاف ہے، وہ ہسٹری جو خود بائبل بیان کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، 3 بیویاں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت کتورہ، 3 بیویاں۔ تو پولوس صاحب کی تعلیم پر اگر عمل کیا جائے تو پھر ابراہیم تو خدا کو راضی کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک بیوی ہو تو بندہ خدا کو راضی نہیں کر سکتا، تو یہاں تو 3 ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا بیان کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق؟ جی لکھا ہے پیدائش باب 26، سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے قرآن، بائبل وجہ بتا رہی ہے، خدا تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ تو خدا تو فرما رہا ہے کہ باوجود 3 بیویاں ہونے کے اس نے میری ہر بات مانی، میرے شریعت پر، میرے قانون پر، میری نصیحت پر اس نے عمل کیا۔ تو یہی تو طریقہ ہوتا ہے خدا کو راضی کرنے کا، کہ خدا تعالیٰ کی بات جو ہے اس پر عمل کیا جائے، خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور خدا کی گواہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود 3 بیویاں ہونے کے خدا تعالیٰ کو راضی کیا۔ تو کہاں گئی پولوس صاحب کی تعلیم کہ جو شادی شدہ ہیں وہ خدا کو راضی نہیں رکھ سکتے؟ تاریخ اس کو جھٹلا رہی ہے، بائبل اس کو جھٹلا رہی ہے۔ جی پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد نہ ہونا یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک عذاب ہے، خدا تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ تو بے اولاد رہے گا، تو عقیم رہے گا۔ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری نسل میں کوئی عقیم نہیں ہوگا، کوئی بے اولاد نہیں ہوگا، کوئی باج نہیں ہوگا۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی بالکل ضد ہے یہ تعلیم دینا کہ شادی نہ کرو، کیونکہ شادی کے بغیر تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہے احبار باب 26 آیت نمبر 22، احبار کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 22۔ خداوند تعلیم دے رہا ہے
بنی اسرائیل کو اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بابرکت کرے گا، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب دے گا. اور اس عذاب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر خدا کے خلاف چلیں گے تو خدا ان کو بے اولاد کر دے گا اور شمار میں جو گھٹا دے گا، یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک شمار میں گھٹنا بھی ایک عذاب ہے. احبار باب 26 آیت 22. تو اگر پولوس صاحب کی تعلیم پر عمل کیا ہوتا عیسائیوں نے جس طرح وہ تعلیم دے رہے ہیں تو آج تو عیسائیوں کو نام و نشان مٹ چکا ہوتا. پھر شادی کی اتنی اہمیت ہے اور اولاد کی اتنی اہمیت ہے، بائبل کے مطابق لکھا ہے استثناء باب 25 آیت نمبر 5 سے 7 تک کہ اگر کسی عورت کا خاوند بغیر اولاد کے مر جائے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے دیور کے ساتھ شادی کرے تاکہ مرے ہوئے کی اولاد جو ہے وہ اس کا نام و نشان جو ہے وہ تاریخ میں زندہ رہے. استثناء باب 5 آیت 7. تو اگر دیکھیں ہر مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح خدا کو راضی کیا جائے. اگر شادی نہ کرنا خدا کی رضا کا باعث ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ تعلیم کبھی نہ دیتا کہ جو مر چکا ہے بغیر اولاد کے اس کی جو بیوی ہے وہ لازماً شادی کرے. تو اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی رضا نسل پیدا کرنے میں ہے، خدا تعالیٰ کی رضا شادی کرنے میں ہے، نہ کہ شادی نہ کرنے میں. محترم کیا آپ نے فرمایا ہے از اٹ ریٹن ان دا قرآن؟ پلیز آپ سوال کر دیں، پھر میں آپ سن کے اس کے متعلق کچھ عرض کروں یا آگے چل. محترم میر لطیف صاحب السلام علیکم. جو میں نے مارک کی ہے آڈیو، اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اولاد نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو بھی کچھ کہا وہ آڈیو دوبارہ سن لیجیے سر. تو میں نے قرآن شریف میں اتنا تو پڑھا ہے، شاید اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے عنایت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عنایت کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں عنایت کرتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، یعنی کہ وہ بے اولاد رہتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا لفظ یوز ہوئے ہیں، کیا یہ بھی قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ بس اتنا سوال تھا میرا محترم، شکریہ. جی پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد نہ ہونا یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک عذاب ہے، خدا تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. جب خدا تعالیٰ کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ تو بے اولاد رہے گا، تو عقیم رہے گا. جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری نسل میں کوئی عقیم نہیں ہوگا، کوئی بے اولاد نہیں ہوگا، کوئی بانج نہیں ہوگا. تو یہ تو خدا تعالیٰ کی بالکل ضد ہے یہ تعلیم دینا کہ شادی نہ کرو، کیونکہ شادی کے بغیر تو اولاد نہیں ہو سکتی. ہاں جی اتنی دیر پلیز آپ سوال کر لیں جو کرنا ہے، میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہ مقام ہے جن کی 3 بیویاں تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بائبل کے مطابق وہ یہودی جو ان کے مخالفین تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو پھر ان جیسے کام کرو، تب تم ان کی حقیقی اولاد ٹھہرو گے. یوحنا باب 8 آیت نمبر 39. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے اور اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرو، ان جیسے اعمال بجا لاؤ، ان جیسے کام کرو. تو انہوں نے 3 شادیاں کی تھی. تو اگر
ان کا یہ فعل خدا کی رضا کے خلاف ہوتا تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کیسے پیش کر سکتے تھے؟ وہ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو کہ ان جیسے اعمال بجا لاؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں بائبل کی تعلیم کے مطابق، میں جن سے مخاطب ہوں وہ مسیحی حضرات ہیں اور بائبل کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے میں ان کی جو کتابیں ہیں جن کو وہ خدا کا کلام مانتے ہیں انہیں سے دلائل دوں گا نا. میں قرآن کے مطابق نہیں بیان کر رہا، میں بائبل کی تعلیم کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ بائبل کے مطابق بانج ہونا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور صاحب اولاد ہونا باعث برکت ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے، حوالے میں دے رہا ہوں. سوری محترم لطیف صاحب، معذرت، مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، بٹ یہ تو آپ بائبل کی تعلیم بتا رہے ہیں سر، بائبل سے ہی بتا رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور ان کو خداوند زبور کے مطابق، زبور باب نمبر 105 اپنے ممسوح قرار دے رہا ہے. یعنی جو خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یعنی خدا کا مسیح، وہی خطاب ان کو دے رہا ہے اور کہا ہے کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. اب اگر انہوں نے خدا کو ناراض کیا تھا شادیاں کر کے، 4 شادیاں، تو پھر وہ تو ممسوح نہیں ہو سکتے خدا کے. تو خداوند تو بائبل کے مطابق ان کو اپنا مسیح قرار دے رہا ہے. میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں کہ یہ خدا کا ایک انعام ہے بانج نہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا. خروج باب 23 آیت نمبر 26 اور 27 خداوند فرماتے ہیں اس حوالہ کے مطابق، خروج باب 23 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اگر تم میری تعلیم پر عمل کرو گے تو تمہیں جو جو برکات حاصل ہوں گی ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہوگی کہ تیرے ملک میں نہ کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی. تو اگر شادی کرنا خدا کی رضا کا باعث نہ ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تمہارے ملک میں نہ کسی کو اسقاط ہوگا نہ کوئی بانج رہے گی؟ کیونکہ شادی کے بغیر تو اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی صاحب اولاد ہونا خدا تعالیٰ کی برکات میں شامل ہے. پہلے بھی میں حوالے دے چکا ہوں. اسی طرح لکھا ہے استثناء باب 7 آیت نمبر 14 لکھا ہے میں تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دوں گا اور تم میں یا تمہارے چوپایوں میں نہ کوئی حکیم ہوگا نہ بانج. تو بانج نہ ہونا، صاحب اولاد نہ ہونا ایک برکت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر شادی نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے وہ برکت جو ہے وہ لعنت میں تبدیل ہو جائے گی. دیکھیں بائبل کی تعلیم کے مطابق، اب میں ایک دو حوالے خود پولوس کے دیتا ہوں کہ پولوس کی جو تعلیم ہے وہ تو خود اس کی اپنی تعلیم کے خلاف ہے. کہیں کچھ فرما رہے ہیں کہیں کچھ فرما رہے ہیں. اسی باب 7 میں جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ شادی کر کے خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا، وہ لکھتے ہیں مرد پہلا کرنتھیون کا باب آیت نمبر 7 باب نمبر 7 آیت نمبر 2 1 اور 2 لکھا ہے. آیت نمبر 2 مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. تو یہاں تو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر حرام کاری سے بچنا ہے تو پھر لازمی ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ شادی کرے،
تو کہیں کوئی تعلیم دی ہے، کہیں کچھ تعلیم دی ہے. اسی طرح ٹیموتھیس کا پہلا جو خط ہے، ٹیموتھیوس کا پہلا خط، باب نمبر 2 آیت نمبر 15، آیت نمبر 14 اور 15 لکھا ہے کہ پہلے آدم بنایا گیا اور اس کے بعد حوا. آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی. تو محترم لکھا ہے کہ اس دنیا میں گناہ کا باعث عورت ہے، لیکن وہ اولاد ہونے پر نجات پا جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پولوس صاحب کی تعلیم پر عمل کیا جائے اور شادی نہ کی جائے تو پھر تمام عورتیں بغیر نجات کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی. اور ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسیح تو لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا تھا. تو اگر مسیح نے خود شادی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ کم از کم ایک عورت کی نجات کا باعث نہیں بن سکا، کیونکہ یہاں لکھا ہے عورت اولاد ہونے سے نجات پائے گی. تو مسیح ایک عورت کو نجات دلا سکتے تھے شادی کے ذریعہ، اولاد پیدا کرنے کے ذریعہ، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ رکاوٹ بنے اس عورت کی نجات کے سلسلہ میں. یہ پولوس کی تعلیم ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود یسوع کے متعلق بائبل کیا فرماتی ہے کہ ان کی نسل تھی یا نہیں تھی. تمام مسیحی دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ یسایہ کا باب نمبر 53 تمام کا تمام یسوع مسیح کے متعلق پیش گوئی ہے. میں اس کی 53 کا آیت نمبر 10 پڑھتا ہوں. اس کے متعلق لکھا ہے، جس کے متعلق بھی یہ پیش گوئی ہے کہ وہ اپنی نسل دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی. یعنی وہ جوانی میں نہیں مارا جائے گا بلکہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ اپنی نسل دیکھے گا. اور نسل کے سلسلہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں عبرانی کا وہ ہے زیرا. زیرا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف جسمانی اولاد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، روحانی اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اگر ہوا ہے کہیں پوری بائبل میں تو کوئی دوست مجھے دکھا دیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی جسمانی اولاد ہوگی نمبر 1، اور ان کی عمر دراز ہوگی. وہ دشمنوں کے ہاتھوں جوانی میں نہیں مارے جائیں گے جیسا کہ ہمارے مسیحی بھائیوں کا عقیدہ ہے. پھر آگے لکھا ہے اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو ان کو بھیجا تھا، وہ ان کی ہدایت کا باعث ہوں گے اور اپنا کام پورا کریں گے. اور آگے لکھا ہے وہ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا. یعنی ان کو تکلیف ضرور ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے گا، ان کو بچائے گا. ایسی عمر دراز ہوگی کہ وہ اپنی آئندہ نسل کو دیکھیں گے، یعنی جسمانی نسل کو. یسایہ باب نمبر 53 آیت نمبر 10. تو اس پر اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو پلیز کریں. بات یہ ہے کہ مسیحی حضرات تو قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وہ صرف اس لیے پڑھی ہے کہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی تعلیم دی تھی. اور وہ میں نے بائبل سے بھی ثابت کیا ہے کہ بائبل کا مطالعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پولوس کی یہ جو تعلیم ہے شادی نہ کرنے کی، یہ خود بائبل کی تعلیم کے مخالف ہے. ورنہ قرآن جو ہے وہ کسی کو بے اولاد کسی کا ہونا جو ہے اس کو عذاب نہیں کہتا. بائبل البتہ یہ کہتی ہے، حوالے میں دے چکا ہوں. کوئی مسیحی دوست میرے ان باتوں کا جواب دینا چاہیں تو ضرور مجھے خوشی ہوگی. کوئی دوست
پولیگیمی یعنی زیادہ بیویاں کرنے کے موضوع پر بات کرنا چاہیں کوئی مسیحی دوست تو میں حاضر ہوں. یعنی بائبل کے مطابق کیا پولیگیمی جو ہے وہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، اور یا اس موضوع پر بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر، یا اور بھی کسی موضوع پر. مواد تو میرے پاس کافی تھا، لیکن میں وقت کی رعایت سے میں نے گزارشات کی ہیں جو اور باحوالہ کی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے بھی لگا دوں کچھ، ان میں سے کچھ، تو اب میں حوالے لگاتا ہوں. کوئی مسیحی دوست میرے ان باتوں کا جواب دینا چاہیں تو ضرور مجھے خوشی ہوگی. کوئی دوست پولیگیمی یعنی زیادہ بیویاں کرنے کے موضوع پر بات کرنا چاہیں کوئی مسیحی دوست تو میں حاضر ہوں. یعنی بائبل کے مطابق کیا پولیگیمی جو ہے وہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، اور یا اس موضوع پر بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر، یا اور بھی کسی موضوع پر. محترم میر لطیف صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ اگر بائبل کے مطابق اولاد کا نہ ہونا عذاب ہے تو اسلام کا کیا موقف ہے اس ریگارڈنگ، بتائیں. شکریہ. جی میں نے اکثر حوالے تو لگا دیے ہیں، اگر مزید کسی جو میں نے حوالے دیے ہیں کسی کو چاہیے ہوں تو میں حاضر. محترم اسلام کا اس سلسلہ میں کوئی موقف نہیں ہے. جیسے خدا کی رضا ہو، اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہو. وہ بہتر جانتا ہے کہ اولاد کسی کے لیے باعث برکت بنے گی یا باعث عذاب. بعض اولادیں جو ہیں وہ بھی عذاب کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خدا کو احکام سے گریز کرتا ہے یا خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتا. قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی رضا میں راضی رہو. اگر بغیر اولاد کے وہ رکھتا ہے تو راضی رہو، اگر اولاد دے کر راضی رکھتا ہے تو راضی رہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق اصل چیز ہے خدا کی رضا. نہ اولاد اصل ہے، نہ بیویاں اصل ہیں، اور نہ ہی اولاد کا نہ ہونا اصل ہے. صرف خدا کی رضا اصل ہے. بلکہ مطابق خود مسیح کی بھی یہی تعلیم ہے کہ خدا کو راضی رکھو. اگر خدا کی رضا کی خاطر بیویوں کو چھوڑنا پڑے، باپوں کو چھوڑنا پڑے، اولادوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. یہ تعلیم یسوع مسیح کی بھی یہی تعلیم ہے. اور کسی دوست کا کوئی سوال ہو اس سلسلہ میں یا کوئی اور سوال تو میں حاضر. محترم میر لطیف صاحب، آج کا لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف شادی نہ کرنے کو کہتے ہیں؟ تو کیا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے شادی کی تھی یا نہیں؟ اور کیا مریم نے بھی شادی کی تھی یا نہیں؟ قرآن سے دلیل دیں محترم. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن سر، پلیز جواب دیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. حضرت مریم کی شادی تو خود بائبل سے ثابت ہے. انہوں نے شادی کی تھی حضرت یعقوب، یوسف ان کا نام تھا، یعقوب نے یوسف، اور وہ کام کرتے تھے اس کا ترخان جس کو کہتے ہیں، ان کا یہ پیشہ تھا، اور ان کے ساتھ شادی کی تھی. میرا نظریہ تو آپ جانتے ہیں، میری تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، اور میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے شادی کی تھی. قرآن اسی لیے تو جو ہے یہ رہبانیت اس کو بدعت قرار دے رہا ہے، اور بدعت اسی صورت میں ہوتی ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہو. اگر انہوں نے شادی کی ہو، نہ کی ہو، تو پھر یہ بدعت نہیں ہو سکتی.
کیونکہ بدعت تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو نئی بنا لی جائے، جس کا نبی کی امت جو نبی کی جو سنت ہے اس پہ اس میں کوئی ثبوت نہ ملتا ہو۔ محترم، آپ نے یہ فرمایا کہ مریم علیہ السلام کی شادی بائبل سے پروفڈ ہے سر، بٹ ممبر کا کوشچن یہ ہے کہ قرآن شریف اس ریگارڈنگ کیا کہتا ہے کہ کیا مریم علیہ السلام جی کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ قرآن میں تو میں نے گزارش کر دی ہے کہ یہ میں نے آیت پیش کی ہے سورہ الحدید کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شادی شدہ تھے، ورنہ قرآن اس کو بدعت نہ کہتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہے، حضرت مریم کی شادی جو ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق اور ہمارے عقیدہ کے مطابق بغیر باپ کے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی تھی بائبل کے مطابق ایک شخص سے جس کا نام تھا یوسف۔ اگر آپ کوئی چاہتا ہے تو میں اس کا حوالہ بھی لگا دیتا ہوں۔ جی محترم، یہ دیکھیں لکھا ہے، بس اس کے شوہر یوسف نے، یعنی مریم کے شوہر، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، ہے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہاں دیکھیں حضرت مریم کو یوسف کی بیوی کہا ہے اور یوسف کو حضرت مریم کا خامند کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بائبل کے مطابق وہ شادی شدہ تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے حمل کے بعد شادی انہوں نے کی تھی۔ محترم، قرآن تو اس امر میں خاموش ہے، لیکن میں تفسیروں کا مطالعہ کر کے پھر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ لیکن بائبل بہرحال اس کے بائبل کے مطابق، اور نہ صرف یہ کہ وہ شادی شدہ تھیں اس کے بعد، بلکہ اس شادی سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی، اور اس کا بھی نیو ٹیسٹامنٹ میں ذکر ہے، ان کی حضرت مسیح کے بھائیوں کا، بہنوں کا ذکر ہے بائبل میں۔ بٹ از اٹ پرووڈ بائی قرآن، یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ محترم، اب میں اجازت چاہوں گا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ محترم پیر لطیف صاحب، آپ نے اس سوال کا تو جواب دے دیا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ مریم جی علیہ السلام کی شادی قرآن سے پروف ہے یا نہیں، وہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ تفسیروں کی چھان بین کریں گے اور انشاءاللہ بتائیں گے سر۔ آج کے سیشن کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہمارے ہی گروپ کے ایک مسیحی ممبر آصف پیٹر مسیح صاحب نے قرآن شریف کی آیت کے ساتھ کچھ سوالات یا کچھ اعتراضات پیش کیے تھے اور جواب دینے کی مانگ کی تھی ایڈمن امیر فیصل سے، اور کچھ لوگوں کے نام لیے تھے۔ حالانکہ بہت سارے ممبرس جوابات دینے کو تیار تھے، گروپ میں کچھ ممبرس نے جوابات ان کو اسی وقت بھی دیے، جن میں مجھے اس ٹائم جو مین نام یاد آ رہا ہے عبدالحی صاحب ہے، اور بھی ممبرس نے جوابات دیے ہوں گے۔ تو جیسے ہی آصف بھائی نے یہ سوال کیے تھے ان دا گروپ، ایسے ہی ود ان منٹس میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے ڈے اور ٹائم بتائیں، سیٹل کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جوابات دلواؤں گا۔ تو نہ تو اس وقت انہوں نے میری بات کا ریسپونڈ دیا، پھر میں نے یہ پروگرام بنا کر ان کو پیش بھی کیا، بٹ اس کا جواب بھی ان کی طرف سے نہیں آیا۔ تو میرا ان شارٹ یہی کہنا ہے کہ کسی کے بھی سوال ریگارڈنگ بائبل، ریگارڈنگ قرآن شریف ہم موسٹ ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ جوابات دلوائیں گے۔ یہ ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہے اور مورل ڈیوٹی بھی۔
बट यह है कि जो सवाल करने वाले मेंबर हैं या ऑब्जेक्शन करने वाले, वो फिर या तो अपना टाइम दें, हम उसमें सेटल करने की कोशिश करें, या हमारे टाइम में सुने। और अगर इस तरह से मेंबर सवाल करने वाले नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह से हम एडमिन मोड लगाकर हम उस जवाब को रिकॉर्ड करवाकर सब लोगों के लिए पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहतरम मीर लतीफ साहब, आपने टाइम दिया और जवाब दिए। थैंक्स अ लॉट। मोहतरम अमीर साहब, एक बड़ी अहम बात थी, एक बड़ा अहम हवाला था जो रह गया था, वो भी मैं गुजारिश कर दूं। मैंने अर्ज किया था कि खुद पौलुस के ज़माने के जो लोग थे, मसीही हवारी हजरत यीशु मसीह के, उनका भी अगर अमल देखा जाए तो वो इस तालीम के खिलाफ है। और खुद हमारे पास पौलुस की गवाही मौजूद है, और वो ये है, पौलुस फरमाते हैं, पहला खत करंथियों का बाब नंबर 9 आयत नंबर 5 लिखा है, क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावन के भाई और कैफा करते हैं। यानी ये गवाही है हमारे पास पौलुस की कि यीशु मसीह के बाकी सब शादीशुदा थे। ज़करिया जैसा और रसूल और खुदावन के भाई, और कैफा पितरस का एक लकब है। तो अब मेरा सवाल ये है कि मसीह की बराह रास्त तालीम और सोबत जिनको नसीब हुई, वो तो सब शादीशुदा थे। अगर ऐसी मसीह की तालीम होती शादी ना करने के सिलसिला में, तो वो फिर क्यों मसीह की तालीम के खिलाफ शादी करवाते। दूसरी बात ये है कि क्या आसिफ पितर साहब मुझे बताएंगे कि क्या इनमें से, यानी रसूल जो मसीह के रसूल थे और खुदावंद के भाई और कैफा जिनका जिक्र है यहाँ, क्या इन्होंने खुदा को राजी किया था या नहीं किया था, या ये बीवियों को राजी करने के फिक्र में रहते थे। ये मेरा सवाल है आसिफ पितर साहब से कि इसका वो जवाब देंगे कि जो पौलुस का नुक्ता नजर है उसके मुताबिक तो ये फिर बीवियों को राजी करने वाले थे, तो क्या फिर इन्होंने खुदा को राजी किया कि नहीं किया। अमीर फैसल साहब, एक और बात मेरे ज़हन में आई है जो मैंने नोट तो की हुई थी, लेकिन वक़्त की मुनासबत से तो मैंने उसको मुख्तर किया है। वो ये है कि यकीनन आपके इल्म में होगा कि जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं उनको शादी की इजाज़त नहीं होती। जो प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट हैं वो शादी कर सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन कैथोलिक प्रीस्ट जो है, उनके मजहबी रहनुमा जो है, उनको शादी की इजाज़त नहीं होती। बमै इनके जो पोप हैं उनको भी शादी की इजाज़त नहीं होती। तो आप देखते हैं, मैंने कहा था कि उसके बाद मैं हाल भी बताया, पास्ट भी बताया कि उसमें जिन लोगों ने शादी की थी उनमें कोई ऐसे उनके मुतल्लिक बयान नहीं मिलता कि उन्होंने खुदा को राजी ना किया हो। अब देखते हैं हाल में, और हाल में अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं कैथोलिक प्रीस्ट का, उनकी क्या हालत है। जो शादियां नहीं करते उनके बेशुमार स्कैंडल जो हैं वो मंजरे आम पर आते रहते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के, चिल्ड्रन अब्यूज, औरतों को भी बच्चों को भी वो सेक्सुअली अब्यूज करने के आज दिन उन पर मुकदमे बने रहते हैं हर मुल्क में। तो इससे पता चलता है कि ये शादी ना करने के नतीजा में अगर पौलुस की तालीम पर अमल किया जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बेराह रवी फैलेगी, क्योंकि ये खुदा की जो दी हुई नेचर है इंसान को उसके खिलाफ है। अल्लाह ताला ने जहाँ ये हुक्म दिया है कि अपने बच्चे पैदा करो, वहाँ उनको मर्द और औरत को वो कुव्वतें भी दी हैं जिनकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, वो ख्वाहिशें भी दी हैं, यानी सेक्सुअल ख्वाहिश। तो इससे भी पता चलता है कि पौलुस की तालीम
غلط تعلیم کے نتیجہ میں یہ جو سکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن جو شادیاں کرتے ہیں ان پہ نسبتاً کم آتے ہیں ایسے سکینڈل، لیکن جو شادیاں نہیں کرتے ان پر بے شمار، ان کا بہت بڑا ایک بجٹ کا حصہ جو ہے انہی مقدمات کو بھگتنے میں ان کا لگتا ہے۔ امیر فیصل صاحب، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے جو میں نے نوٹ تو کی ہوئی تھی لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے اس کو مختصر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کیتھولک پریسٹ ہیں ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی، جو پروٹیسٹنٹ پریسٹ ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں، بچے بھی بنا سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیتھولک پریسٹ جو ہے، ان کے مذہبی رہنما جو ہیں، ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی، بمیں ان کے جو پوپ ہیں ان کو بھی شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں حال بھی بتایا، پاسٹ بھی بتایا کہ اس میں جن لوگوں نے شادی کی تھی ان میں کوئی ایسے ان کے متعلق بیان نہیں ملتا کہ انہوں نے خدا کو راضی نہ کیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں حال میں، اور حال میں اب کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کیتھولک پریسٹ کا، ان کی کیا حالت ہے، جو شادیاں نہیں کرتے ان کے بے شمار سکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں، سیکسول ابیوز کے، چلڈرن ابیوز، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی وہ سیکسولی ابیوز کرنے کے آج دن ان پر مقدمے بنے رہتے ہیں ہر ملک میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی نہ کرنے کے نتیجہ میں اگر پولوس کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے راہ روی پھیلے گی، کیونکہ یہ خدا کی جو دی ہوئی نیچر ہے انسان کو اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچے پیدا کرو، وہاں ان کو مرد اور عورت کو وہ قوتیں بھی دی ہیں جن کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ خواہشیں بھی دی ہیں، یعنی سیکسول خواہش۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پولوس کی تعلیم، غلط تعلیم کے نتیجہ میں یہ جو سکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن جو شادیاں کرتے ہیں ان پہ نسبتاً کم آتے ہیں ایسے سکینڈل، لیکن جو شادیاں نہیں کرتے ان پر بے شمار، ان کا بہت بڑا ایک بجٹ کا حصہ جو ہے انہی مقدمات کو بھگتنے میں ان کا لگتا ہے۔ کہی آپ نے کہ کرسچنس میں دو ہی بڑے فرقے ہیں، ویسے تو اب کافی ہو گئے ہیں، کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹ، کیا ہے پروٹسٹنٹ۔ تو سر جو کیتھولک پریسٹ ہوتے ہیں بالکل وہ شادی نہیں کرتے، اور کیونکہ میری خود کی نرسری سے لے کے 12 تک کی تعلیم ایک کرسچن کیتھولک اسکول میں ہی ہوئی ہے سر، تو مجھے بھی معلومات ہے۔ ان میں جو شادی نہیں کرتے پریسٹ بنتے ہیں ان کو فادر کہا جاتا ہے، اور کچھ لیڈیز بھی ایسی ہیں جو شادی نہیں کرتے تو ان کو ہم لوگ سسٹرز کہتے تھے سر۔ تو ان میریڈ کرسچن پریسٹ کہہ لیجیے ان کو ہم سسٹر بولیں گے، اور ان میریڈ کرسچن جینٹس پریسٹ آپ کہہ لیجیے ان کو ہم فادر بولتے تھے سر۔ تو یہ بات صحیح ہے، بٹ پروٹسٹنٹ لوگ چاہے وہ پریسٹ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں وہ شادی بھی کرتے ہیں، فیملی میں انجوائے کرتے ہیں سر۔ اور جو اپنے اگلی بات کہی، جی ہاں یہ بھی دیکھنے پہ آیا ہے کہ کوئی اسکینڈل وغیرہ اگر ہوتا ہے تو وہ اکثر انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو بظاہر ان میریڈ ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے سر، شکریہ، جزاک اللہ۔
آئی ہے، بھال تلک پر ہاتھ کھڑک درگا ہے، کالی مائی ہے، اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے، لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے،